پھول باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ایک رضوان قادری صاحب جو سبسکرائبر ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ درود تاج کی فضیلت بتائیں، اور تو شکریہ سب سے پہلے آپ کے سوال فرمانے کا۔ تو درود تاج کی جو فضیلت ہے اور جو عظمت ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارے مشائخین کرام اور سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ جتنے بھی سلاسل والے ہیں، تمام سلاسل کے لوگوں میں اور خانقاہوں میں اور ان کے معمولات میں درود تاج کی بہت اہمیت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام اپنی کتابوں میں یہ باتوں کو درج فرماتے ہیں جو بزرگان دین نے انہیں فرمایا کہ درود تاج کی فضیلت کیا ہے۔ تو درود تاج کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات یہ سماعت فرما لیں، یہ درود تاج، یہ تاج ہے درودوں کا۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے ایسے القابات بیان کیے گئے ہیں جو کسی دوسرے درود میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرا درود پڑھنا غلط ہے یا دوسرا درود چھوڑ دیں، آپ اسی کو پڑھیں۔ بتانے کا مقصد یہ صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں تو یہ بھی درود و سلام ہے، مگر کچھ درود ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کی عظمتیں بھی بہت بلند و بالا ہوتی ہیں۔ تو درود تاج میں جن القابات سے نبی کو یاد کیا گیا ہے وہ القابات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان القابات کو اگر آپ سنیں گے اور اگر اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعتاً ہمارے نبی کی کیا شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا القابات سے آپ کو نوازا ہے۔ اور درود تاج الحمدللہ قرآن اور حدیث دونوں سے اس درود تاج کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ درود تاج میں یوں ہی القابات سرکار کے لیے پیش کیے گئے ہوں، بلکہ درود تاج میں قرآن اور احادیث سے جو حضور کے لیے القابات دیے گئے ہیں وہی القابات کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو پڑھنے میں ناجائز بھی قرار دیتے ہیں، تو ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا، اس لیے کہ درود تاج اول سے لے کر آخر تک اگر آپ پڑھیں گے کوئی لفظ آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ملے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو درود تاج کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ علماء کرام اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص مہینے کے شروعات میں لگاتار 11 روز، اب اس میں الگ الگ اقوال ہے، بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ لگاتار 11 روز، روزانہ 11 مرتبہ 11 دن تک اگر وہ درود تاج کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 11ویں دن کے اندر ہی یا 11ویں دن سرکار اپنا جمال اسے دکھاتے ہیں خواب میں آ کر، سرکار اپنی زیارت سے اسے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ 170 مرتبہ درود تاج کو پڑھ کر جو شخص 11 دن تک پڑھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سحر و آسیب، جنات اور شیاطین کو بھگانے کے لیے اور اس کے دفع کے لیے، اس سے بچنے کے لیے روزانہ 11 مرتبہ، جب تک آپ کی زندگی ہو، روزانہ 11 مرتبہ جو انسان درود تاج کو پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے وہ انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے، وہ سحر و آسیب سے محفوظ رہتا ہے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہتا ہے، جنات کے شر سے، شیاطین کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، جو انسان 11 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے۔ اور پھر دشمنوں، ظالموں اور حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غموں سے محفوظ رہنے کے لیے 40 روز تک 41 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد درود تاج کا ورد کرتا ہے۔ تو جو انسان 40 دن تک 41 مرتبہ 41 ٹائمز درود تاج کا ورد کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بینیفٹ اور فائدہ ہے کہ وہ دشمنوں کے دشمنی سے محفوظ رہے گا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ درود تاج کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ بانجھ عورت 21 جو سوکھے جو کھجور ہوتے ہیں، تو جو بانجھ عورت ہے 21 کھجوروں پر 7 بار پڑھ کر دم کر کے خود بھی کھائے اور شوہر کو بھی کھلائے، بعد حیض غسل کر کے شب میں جب ہم بستر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں آسانی کر کے آپ کو بتا دوں
کہ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں اگر وہ درود تاج کا ورد اس طریقے سے کرتے ہیں، اگر وہ عورت اس طریقے سے 21 کھجوروں پر 7 مرتبہ پڑھ کر درود تاج کو خود بھی کھاتی ہے اور پھر شوہر کو بھی کھلاتی ہے، اور پھر بعد حیض غسل کی یعنی حیض کے غسل کے بعد اگر وہ شب میں دونوں آپس میں میاں اور بیوی ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور پھر اس درود تاج کی عظمت سے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور پھر بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ اگر کسی حاملہ کو یہ خطرہ ہو کہ اس پر یا اس کے بچے پر کچھ اثر کے امکانات ہوں تو اس حاملہ کو اگر 7 مرتبہ پڑھ کر روزانہ درود تاج اگر پانی پر پڑھ کر اگر پلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود تاج کی برکت سے اسے ان تمام شر سے اور تمام اثرات سے محفوظ فرمائے گا۔ اب میں ان تمام چیزوں کو گنانے کے بعد آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو 60 مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنا یہ درود تاج اگر کسی کے لیے اگر دشوار ہوتا ہے، اگر جو پڑھنا چاہیں وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ اگر آدمی 40 کا بھی اگر ورد رکھے بہت اچھی بات ہے، 11 کا ورد رکھے تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ اگر میں اپنا ایک ذاتی ایک چھوٹا سا مشورہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ درود تاج چونکہ بڑا درود ہے، لوگ پہلے دن 11 بار پڑھتے ہیں، پھر سیکنڈ دن 5 پر آتے ہیں، پھر تھرڈ دن 3 پر آتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 پر آتے آتے پھر درود ہی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی تعداد جو ہے نا آپ منتخب کر لیں پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر قائم نہ رہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عمل بہت زیادہ پسند آتا تھا جو مختصر ہو مگر روز ہو۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ درود تاج کو صبح فجر کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، پھر شام میں عشاء کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنا ورد اسے بنا لیا۔ اگر 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو کنٹینیو 1 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ 3 مرتبہ پڑھنے کا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو صبح اور شام، صبح کی ابتدا درود تاج اور پھر شام کی انتہا بھی درود تاج۔ آپ یہ اگر اس طریقے سے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت فائدے آپ کو دیکھنے میں آئیں گے۔ تو معزز ناظرین کرام اور ہمارے جنہوں نے سوال کیا تھا، آپ حضرات نے درود تاج کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، سماعت فرمایا، اور پھر آپ نے درود تاج کو بھی سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد اور کثرت سے درود پڑھنے کی اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔